اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم تمام سننے دیکھنے والوں کو، تمام ویورز کو، تمام سبسکرائبرز کو، تمام دوستوں کو۔ آج کا جو فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف، یہ لکھا پڑا فیصلہ تھا اور جیسے فیصلہ لکھا آیا ویسے ہی جج صاحب نے پڑھ کے سنا دیا۔ تو اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے اور نہ زیادہ سوچ بچار کی بات ہے، یہ سارا لندن پلان کا حصہ تھا۔ ابھی لندن پلان کا جو ایک شک باقی ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف کو الیکشن جتوا کر اور کولیشن پارٹیز کی حکومت بنا کر نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ اب وہ ایک چیز رہ گئی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہرڈل ہے وہ پاکستانی عوام ہرڈل ہے، جو دیوار بن کر کھڑی ہے، جو اس چیز کو پایہ تکمیل تک یا اس منزل تک پہنچنے میں بڑی رکاوٹ بنی گئی ہے۔ تو اس میں زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ واویلا یہ ڈالا ہوا تھا کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سزائے موت کی سزا ہوگی، سزائے موت دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، آپ لوگ شیر کو یا تیر کو ووٹ نہیں دینا چاہتے اور آپ لوگ ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکے ان پارٹیز کو۔ اسی وجہ سے خان صاحب کو سزائے موت کی سزا جو ہے وہ نہیں سنائی جا سکی۔ بازگشت یہی تھی، پلان کا حصہ یہی تھا کہ کم از کم عمر قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت کی سزا ہم نے سنانی ہے، لیکن آپ لوگ آڑے آ گئے اور آپ لوگوں کی وجہ سے اور اللہ کی خاص طور پر کرم نوازی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اسی طرح توشہ خانہ کیس میں پہلے 3 سال سزا سنائی گئی اور اس کے فوراً بعد جو جج ہیں وہ باہر چلے گئے، اور اسی طرح یہ والے جو جج ہیں انہوں نے بھی سزا جو ہے وہ 10 سال آتے ہی آج کمرہ عدالت میں وہ پہنچے تو 10 سال سزا سنائی۔ مکالمہ صرف عمران خان کے ساتھ یہی ہوا کہ آپ کے پاس سائفر ہے تو اس کی کاپی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ سائفر کی کاپی میرے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی میرا اختیار اور نہ ہی میری وہ ڈیوٹی ہے کہ میں اسے سنبھالوں یا میرے پاس رہے۔ اب بات جو ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ جو ہمارے نظام الدین کہتے تھے، نظام الدین کے ترجمان بھی کہتے تھے کہ یہ سائفر جو ہے یہ ایک جھوٹی کہانی ہے اور صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنے کوٹ کی جیب سے باسکٹ سے خان صاحب نے لہرایا اور ایک ہوا بنایا کہ یہ جو سائفر ہے یہ جھوٹ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ لیکن آج اصلیت ثابت ہو گئی کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت تھی۔ اگر تو اس کو دکھانا جرم ہے یا عوام کو بتانا جرم ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے بھیجا اور جن کے لیے بھیجا ان کی سزا کیا ہوگی۔ اگر ایک بندہ ایک میسج کو بتا رہا ہے ڈی کوڈ کر کے اور عوام کو اور اپنی پارٹی کو، اپنے اداروں کو، قومی سلامتی کمیٹی کے ممبران کو، جس میں تمام ادارے شامل ہوتے ہیں، خفیہ ادارے بھی اور سلامتی کونسل کے ادارے بھی اور سارے اہم وفاقی وزراء بھی، پھر پارلیمانی لیڈرز بھی، اپوزیشن لیڈر تک کو، پھر سپریم کورٹ کے جج کو جب یہ چیز بھیجی گئی ڈی کوڈ کر کے تو انہوں نے بھی اس چیز کو سراہا اور کہا کہ یہ ہماری ملکی سلامتی میں، ملکی ہماری حکومت کے معاملات میں یہ جو ہے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، مداخلت کی جا رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کے جو چشمدید گواہ تھے انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ ان کا جو امریکن ایمبیسڈر کا یا جو ڈونلڈ لو تھے ان کا لہجہ جو تھا وہ بڑا سخت تھا۔ تو یہ تو ساری بات ہے جی، اور یہ جو سزا ہے یہ اپیلوں میں اٹھ جائے گی کیونکہ خان صاحب اس کیس میں ضمانت پر بھی ہیں، لیکن ابھی چونکہ سزا ہو گئی تو وہ چیز سزا میں کنورٹ ہوگی۔ اس چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ کا لیڈر کھڑا ہے وہ آپ ہی کے لیے کھڑا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑا۔ وہ 70 سال سے زیادہ عمر کا لیڈر ہے، اس نے ساری چیزیں انجوائے کر لی ہیں، دیکھ لی ہیں، وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے کھڑا ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کھڑا ہے، اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی اس بندے نے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 8 فیبرری کو باہر نکلیں۔ یہ جو غصہ ہے یا جو ہمارے اندر اضطراب پایا جا رہا ہے وہ سب لوگ باہر نکلیں 8 فیبرری کو، خود بھی نکلیں، لوگوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ووٹنگ کاسٹ کروانے کے لیے، ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے ان کے پولنگ بوتھ تک چھوڑ کر آئیں، ان کو لے کر جائیں، اور جو عمران خان کے کینڈیڈیٹس ہیں، جس بھی حلقے میں ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے آپ
کارگر ثابت ہوں ان کی ٹیم کا حصہ بنیں اور ان کو سپورٹ کریں، اور انہی لوگوں کو آپ نے ووٹ کرنا ہے جن کی فہرست عمران خان اور پی ٹی آئی نے جاری کی ہوئی ہے اور بتایا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فلیگ کا کلر سکیم جو ہے ریڈ اور گرین، اس کو لگا کر وہ کمپینز کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کچھ تصاویر لگا رہے ہیں آزاد کینڈیڈیٹ کہ ہم عمران خان کے ہی سپاہی ہیں اور ہم جیت کر عمران خان کی پارٹی میں ہی شامل ہوں گے اور عمران خان کے لیے ہم ووٹ کریں گے۔ تو اس دھوکے میں آپ نے نہیں آنا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ خان کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن جو بندہ اس فہرست میں شامل ہے کہ جس کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا گیا، اس بندے کو ہی آپ نے ووٹ کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے۔ 4 سے 5 کروڑ ووٹ اگر پی ٹی آئی کے حق میں کاسٹ ہو جاتا ہے، حالانکہ 24-25 کروڑ عوام ہے اور اگر ووٹ کی تعداد دیکھیں تو وہ 12 سے 14 کروڑ ہے، اگر صرف 4 کروڑ لوگ ہی عمران خان کے لیے ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں، جن میں بہت ساری لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، 18 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگ جن کا نیا ووٹ ابھی بنا ہے، اور یہ لوگ ووٹ کر جاتے ہیں اور پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ آنکھیں کھلی رکھ کر اور توجہ کے ساتھ اگر پولنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد فارم 45 اگر وہ واپس حاصل کر لیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی بندہ عمران خان کو شکست دے، ہر سیٹ پہ ہر جگہ۔ کیوں؟ عمران خان کہیں بھی کمزور نہیں ہے، کسی بھی علاقے میں کسی بھی حلقے میں کمزور نہیں ہے۔ عمران خان پورے ملک کا لیڈر ہے، جب پورے ملک کا لیڈر ہے تو وہ ہر جگہ ہی کامیاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک جگہ پر کامیاب ہے، مقبول، اور ایک جگہ پہ مقبول نہیں ہے۔ حالات تو یہ ہیں کہ نون لیگ کے جتنے بھی یہ چمچے کرشے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو لیڈران ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ اور مریم، اور اسی طرح شہباز شریف اور دیگر ان کے جو حواری ہیں، ان کے جتنے بھی خاص طور پر مخالفین ہیں ان تینوں چاروں بڑی سیٹس میں، جس میں صنم جاوید وہ مریم نواز کے مد مقابل ہے، وہ جیل میں ہے، اور وہ جو بیل ہوتی ہے اس کے اگلے دن یا اسی دن ہی جب انہوں نے رہا ہونا ہوتا ہے تو ان کو اگلے کسی کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یاسمین راشد ہے، یاسمین راشد بھی جیل میں ہے اور کینسر سے وہ لڑ رہی ہیں۔ ایک تو وہ کینسر سے لڑ رہی ہیں اور دوسرا وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عالیہ حمزہ ہیں، حمزہ شہباز کے مقابل، اور اسی طرح پھر لاہور میں جگہ نہیں ملی شہباز شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے، چھپنے کے لیے وہ قصور میں چلے گئے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ اپنا گھر چھوڑ کر وہ پرائے گھر میں الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے، اور اندازہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف بھی اپنی سیٹ بچانے میں جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے، جان کے لالے پڑے ہیں کہ اپنی سیٹ میں بچا لوں، اپنی سیٹ نہیں بچا پا رہے وہ NA 130 سے۔ اور کے پی کے کی اگر بات کریں، وہاں تو 45 کے 45 حلقے جتنے بھی ہیں وہ سارے عمران خان کے ساتھ اور پی کے ساتھ کھڑے ادھر بھی ہیں، لیکن ادھر دکھایا نہیں جا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو آپ کا ووٹ باہر نکال سکتا ہے، اور اگر آپ حق سچ کا، انصاف کا حصول چاہتے ہیں، بول بالا چاہتے ہیں، ملک میں ایک عدل و انصاف، صحت، تعلیم، ان سب چیزوں کا اگر معیار اور اصول ایک چاہتے ہیں، تو آپ کو 8 فروری کو گھر سے نکلنا ہوگا، عمران خان اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرنا ہوگا، اور پہرا دینا ہوگا کہ رزلٹ چینج نہ کیا جائے۔ اور آپ نے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں ان پولنگ بوتھ کے باہر آپ نے کھڑے ہونا ہے اور ایک پریشر کریٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کا پریشر ہی ہے کہ عمران خان کو سزائے موت نہیں ہوئی، صرف 10 سال قید ہوئی ہے، اور یہ بھی اپیلوں میں اٹھ جائے گا، جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی ہے۔ تو پریشانی والی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں میں نہ جائیں، یہ گھبرائیں نہ۔ تو آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ جب ایک شیر لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی ثابت قدم ہے، اذیتیں صحبتیں برداشت کر رہا ہے، اور جب جج نے سزا سنائی تو اس نے کہا لگایا کہ میں جانتا ہوں تمہاری سزا کو بھی اور ان کو بھی جنہوں نے مجھے یہ سزا تجویز کروائی ہے یا یہ فیصلہ لکھ کر بھیجا ہے۔ تو آپ نے کھڑے رہنا ہے، انشاءاللہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جتنی صحبتیں برداشت کرنی تھیں، جتنے مظالم سہنے تھے وہ سہ لیے، وہ دن چلے گئے ہیں۔ اور اب جب خان صاحب نے سنڈے کو، یہ لاسٹ سنڈے 2 دن پہلے جب اعلان کیا تھا
اور آرڈر دیا تھا کہ سب لوگ گھروں سے نکلیں اور اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ریلیوں کی شکل میں باہر آئیں. تو یقین کریں ہر جگہ پورے ملک میں مارکیٹس میں لوگوں کی تعداد دیکھنے کے قابل تھے. لوگ جو جوک در جوک باہر نکلے, اپنے کینڈیڈیٹس کا حوصلہ بنے, اور کینڈیڈیٹس نے کھل کھلا کر وہ جلسے کی صورت جو ہے وہ ڈھال دی. تقاریر کی, عمران خان کا میسیج دیا, اور ان لوگوں کو بھی میسیج دیا کہ ہم سوئے نہیں, ہم گھبرائے نہیں, ہم ڈرے نہیں. اور بہت جگہ پہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ فورسز کو دوسری سائڈ پر دھکیلنے میں لوگ کامیاب ہوئے اور راستہ بنا کر گزر گئے. تو یہ ساری چیز ہے, سب کو پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور میرے دوست بحث کرتے ہیں کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں. نہیں بھائی, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اگر سارے ایک جیسے ہوتے تو جو چور اور کرپشن کرنے والے لوگ ہیں انہی کی طرح عمران خان بھی ڈیل کر کے چلا جاتا, اقتدار کا ہواری ہوتا, لالچی ہوتا, تو یہ بھی آسائش والی زندگی گزارتا. یہ بھی کہتا رل کھاتے ہیں سارے, جہاں 13 جماعتیں ہیں 14 ہو جاتی. ٹھیک ہے, لیکن ایسا اس نے نہیں کیا. وہ 13 کے مقابلے اکیلا کھڑا ہے. تو اگر اکیلا کھڑا ہے تو وہ کامیاب ہے, اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ورکرز تو تھے ہی, کچھ نون لیگ سے آ گئے, کچھ پیپل پارٹی سے آ گئے, کہ یہ لوگ ہمارے جو لیڈران ہیں یہ ڈرامے باز ہیں, دھوکے باز ہیں, ان سے جان کیسے چھڑائیں. تو ان کے سامنے ایک ہی فارمولا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. عمران خان پر ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. یہ تو نعرے لگاتے ہیں نا کہ آپ ثابت کر دیں تو یہ کر دیں گے. وہ کہتا ہے ہی نہیں تو ثابت ہی کہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو جھوٹے کیسوں میں الجھایا ہوا ہے, جھوٹے کیسوں میں سزائیں دی جا رہی ہیں. اللہ الحق ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ظلم کا نظام جو ہے وہ اس کا سورج اور دیا جو ہے وہ ڈھل گیا ہے, دیا بجھ گیا ہے انشاءاللہ. اور اب کچھ ہی دن باقی ہیں, 7 سے 8 دن باقی ہیں انشاءاللہ. اگر الیکشن انہوں نے یہ بھاگے نہ الیکشنوں سے, تو انشاءاللہ پاکستان کی قوم ایسا ٹھپا لگائے گی کہ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے. اور ایک جگہ پہ شہباز شریف ووٹ مانگ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ 8 مئی کو ہمیں کامیاب کریں, کہ مئی ان کے ذہنوں میں اتنی جو ہے وہ سوار ہوئی ہے کہ کیسے پلاننگ کے ساتھ پی ٹی آئی کو پھنسایا گیا, ٹریپ کیا گیا, اور اپنے بندوں کے ذریعے سارا کچھ کروایا گیا. یہ انشاءاللہ چیزیں کھلیں گی, پتہ لگ جائیں گی سب کو, حقیقت جو ہے وہ سب پر آشکار ہو جائے گی. لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ, گھبرانا نہیں ہے, اور متحد رہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ نہیں کہ اگر کسی کو مار پڑ رہی ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنا کر لائیو جا رہے ہیں, یا ویڈیو آپ اس کی شیئر کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا, اس کی مدد کرنی ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر نظر کرم کرے, رحم کرے, اور جو سچے ہیں اللہ سچوں کا ساتھ دیں انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.